حضرت اسید بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات اپنے استبل میں گھوڑے باندھنے کی جگہ تلاوت قرآن مجید کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا اچانک اچھلنے لگا تو دوبارہ انہوں نے تلاوت تھوڑی سی بریک کی، روکی تو گھوڑا نارمل ہو گیا، دوبارہ تلاوت کی تو دوبارہ گھوڑا اچھلنے لگا، پھر آپ نے تھوڑا سا بریک لیا تو گھوڑا نارمل ہو گیا، تیسری بار ایسا ہی ہوا تو اب حضرت اسید کہتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہوا، ان کا بیٹا بھی چھوٹا سا بچہ جو تھا وہ گھوڑے کے قریب ہی تھا کہ کہیں وہ گھوڑا اچھل رہا ہے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے. تو کہتے ہیں میں نے قرآن پاک کو رکھ کر، میں مضمون عرض کر رہا ہوں حدیث کا، میں بچے کو اٹھانے کے لیے باہر آیا، اب اچانک آسمان کی طرف نظر پڑی تو آسمان میں ایسا فیل ہوا جیسے بہت بڑی چھتری ہے اور اس میں چراغ روشن ہیں، چھوٹے 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 بہت سارے کمکم ہیں، بڑا عجیب سا منظر تھا. پھر وہ فضا میں گم ہو کر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. حضرت اسید کہتے ہیں کہ صبح کے وقت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہاں جا کر میں نے اپنا سارا واقعہ سنایا کہ حضور قرآن پڑھتا تھا تو گھوڑا اچھلتا تھا. میں نے جب بچے کو اٹھانے کے لیے باہر گیا تو آسمان پر ایک عجب منظر تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کمال کا جواب ارشاد فرمایا یہ فرشتے تھے اے اسید، یہ فرشتے تھے جو تمہاری قراءت سننے آئے تھے. اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو صبح انہیں لوگ دیکھتے اور ان میں سے کوئی پوشیدہ نہ رہتا. اللہ اکبر. اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا کہ قرآن پڑھیں، سبحان اللہ، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہیں، ان کے جسم بھی نورانی ہیں. اب ایک بڑی پیاری بات بتاؤں، فرشتے معصوم ہیں، گناہ نہیں کرتے، ان کے جسم نورانی ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مگر میرے آقا کی شان یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے بھی آقا ہے. فرشتوں کا مرتبہ اتنا بڑا ہے تو جو فرشتوں کے بھی آقا ہے ان کا مقام کتنا بلند ہوگا. جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں ایک بار حاضر ہوئے. حدیث کا مضمون ہے، آقا فرماتے ہیں جبریل بتاؤ تم نے تو جہاں دیکھے ہیں، مشرق و مغرب دیکھے ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک سارے انبیاء اور سارے رسول، سارے زمانے تم نے دیکھے، اے جبریل بتاؤ تو صحیح کوئی ہمسا بھی دیکھا. اللہ اکبر. حضرت جبریل امین کیا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں تمام مشارق و مغارب میں پھرا، بس میں نے کوئی آپ سے افضل و اعلیٰ نہیں دیکھا ہے، آپ جیسا کہیں نہیں دیکھا ہے. کیا پیاری بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، آقا ساری جہاں کو تھال لیا، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے پائے گا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. آقا آپ کو آپ کے رب نے ایسا ہی بنایا کہ آپ جیسا کوئی اور نہیں ہے. اور جبریل امین تو نبی پاک سے کتنا پیار کیا کرتے. ذرا غور کیجئے، امام عشق و محبت کی نظر دیکھیے. ایک بڑی گہری اور انوکھی بات بتانے جا رہا ہوں. اگر آپ ہسٹری پڑھیں انبیاء کی تو ہر نبی کے پاس جبریل امین حاضر ہوئے، کسی کے پاس ایک بار، کسی کے پاس 2 بار، کسی کے پاس 10 بار، کچھ انبیاء کے پاس 30 بار. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کتنی بار حاضر ہوئے آپ کو یہ معلوم؟ اچھا پہلے یہ تھوڑا کیلکولیشن کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی بار جبریل امین کب حاضر ہوئے تھے؟ یہ تو شاید آپ کو پتا ہوگا. پہلی وحی کب نازل ہوئی تھی؟ جب نبی پاک کی عمر مبارک 40 سال تھی. ٹھیک ہے، 40 سال کی عمر میں پہلی ملاقات ہوتی ہے جبریل امین سے. دنیا میں کتنا عرصہ اختیار کیا میرے آقا نے اس دنیا کو؟ 63 سال. 40 نکال دیں تو کتنے بچ گئے؟ 23 سال. کبھی بیٹھ کے کیلکولیٹ کرنا، ایک سال میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ 365. 10 سال کے ہو گئے 3650 دن. 20 سال کے تقریباً 7300 دن ہو گئے. باقی 3 سال کے اور دن 1000 ملا لیں، 8300 دن تقریباً اپروکسیمیٹلی. میرے آقا کی وہ زندگی مبارکہ، پہلی ملاقات جبریل امین سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک 8300 دن بنتے ہیں. پتہ ہے جبریل امین کتنی بار آئے؟ نبی پاک کی بارگاہ میں ایک روایت کے مطابق 24000 مرتبہ حاضری دی ہے. اگر ایوریج کریں نا، اچھا کئی دن تو آئے نہیں، کئی دن گیپ آیا، اگر پھر بھی ایوریج کریں تو روزانہ 3 سے زیادہ بار. اچھا سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟
पहला आसमान नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, 7वें से भी ऊपर सिदरतुल मुंतहा से बार बार क्यों आते थे, इतनी बार क्यों आते थे? हम ये मुअम्मा हम तो हल नहीं कर सकते, मगर आशिकों का इमाम बताता है वजह क्या थी। है ये वजह ये थी कि नबी पाक को बिन देखे करार ही नहीं आता था। एक बार जलवाए मुस्तफा क्या देख लिया, अब सिदरा पे चैन नहीं लगता था, अब सिदरा पे दिल नहीं लगता था। इमाम इश्क मोहब्बत लिखते हैं, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। लिका कहते मुलाकात, अगर नबी पाक से मुलाकात के बगैर इन्हें चैन आ जाता, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। अरे क्यों छोड़कर सिदरा आते थे? कि नबी पाक से मिले बगैर चैन नहीं आता था। एक बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना अक़दस में बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रात का पहर था और मैं कुछ कपड़े वगैरह सी रही थी और फिर चिराग गुल हो गया और मेरे हाथ से सुई भी गिर गई। अब आप मुझे जरा बताइए कि इस रोशनी में भी सुई गिर जाए तो ढूंढना आसान नहीं है, अगर चिराग ही गुल हो जाए, अंधेरा हो जाए तो फिर तो तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। फरमाती मैं सुई तलाश कर रही थी कि इतने में मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपना नूर बरसाता चेहरा लेकर मेरे कमरे में तशरीफ ले आए। मेरे आका तो क्या कमरे में तशरीफ लाए, चेहरा मुबारक से इतना नूर निकला कि मेरा पूरा कमरा ही बुक्काए नूर बन गया। पूरा कमरा जगमग करने लगा, इतनी रोशनी हो गई कि मैंने उस नूर की रोशनी में अपनी सुई को तलाश कर लिया। ये बड़ी कमाल की बात है, जरा समझिएगा। किसी का चेहरा रोशन होना, किसी का चेहरा अच्छा होना, लोग कहते हैं चेहरे पे बड़ा नूर है, बड़ा ब्राइट चेहरा है, ये अलग बात है, मगर चेहरे से नूर इतना निकलना कि अंधेरा कमरा ही रोशन हो जाए, उस नूर का आलम कैसा होगा। और ये तो अहदीस से साबित है। अगर हम ये पढ़ते हैं नात के नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है, तो ये तो अहदीस से नबी पाक को लोगों ने देखकर बताया। तो इतना नूर कि कहती मैंने सुई तलाश कर ली। तो आप फरमाती फिर मैंने नबी पाक से अर्ज किया, हुजूर आप कितने हसीन हैं, आपका चेहरा कितना रोशन है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते बदबख्त है वो शख्स जो कयामत के दिन मेरा ये चेहरा भी नहीं देख सकेगा। अर्ज किया हुजूर वो कौन बदबख्त है? फरमाया बखील है। बखील कहते कंजूस को। फरमाया कंजूस है वो शख्स। तो आपने कहा हुजूर वो कौन कंजूस है? अब जरा पहले तो इस बात को समझिए कि कयामत के दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को न देख सकना ये कोई छोटी महरूमी नहीं है। अगर मैं आप सबसे एक सवाल करूं कि बताइए वो कौन सी जात है कि कयामत के दिन जो शफाअत करेगी, जो अपने गुलामों को तलाश कर करके इंशाअल्लाह अपने करम से जन्नत में ले जाएंगे, तो वो कोई और नहीं है, वो सिर्फ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। बरेली के ताजदार कहते हैं ना, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, देयर इज नोबडी एल्स, और कोई नहीं है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। तो अब जो नबी पाक का दीदार ही नहीं कर सकेगा, शफाअत किससे लेगा, दामन में किसके छुपेगा? तो ये छोटी महरूमी नहीं, ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप अर्ज करती हुजूर वो कौन बखील होगा, वो कौन कंजूस होगा? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े। अब आप गौर कीजिए, नबी पाक पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम कितना दुरूद पढ़ते हैं।
اچھا، اب اس میں علماء نے ایک بڑی آسانی ہمارے لیے کر دی. ہم کسی محفل میں جاتے ہیں، اجتماع میں جاتے ہیں، جہاں بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی ہم بھی درود پاک پڑھنے سے رہ جاتے ہوں. تو علماء نے فرمایا کہ روزانہ اپنی روٹین میں، اپنی دن بھر میں کوئی ایسا عدد متعین کر لے، فکس کر لے کہ روزانہ میں نے 100 بار، 200 بار، 313 بار، اللہ جتنی توفیق دے، میں نے درود پاک پڑھنے، اور درود پاک پڑھ لے. تو اب پورے دن میں اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا تھا یا کہا تھا اور درود پڑھنا رہ گیا تھا، تو یہ بعد میں درود پڑھنا اس درود نہ پڑھنے کے قائم مقام ہو جائے گا. تو اب زندگی میں ایک اصول بنائیں، ایک روٹین بنائیں کہ فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. ہمیں تو دیدار بھی کرنا ہے اور آقا سے ملاقات بھی کرنی ہے. ہاں، نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر بھی پینا ہے انشاءاللہ. آقا کے کرم سے انشاءاللہ پل صراط سے ڈرتے ہوئے نہیں، انشاءاللہ جھومتے ہوئے وجد کرتے ہوئے گزرنا. سیدی اعلیٰ حضرت بھی کمال ہے نا. لوگ کہتے ہیں، واقعی روایتوں بھی مضمون ہے کہ لوگ پل صراط پر چیخ رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، کیونکہ ان کے سامنے لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے نا. ون آف دا موسٹ ہاربل برج، ایسا کوئی پل دنیا میں نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے. جہنم کے اوپر بنا ہوا پل ہے، اندھیرے میں ڈوبا ہوا، تلوار سے تیز، بال سے باریک. لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، مگر میرے رضا سے پوچھو، کہتے گھبرانا کس بات کا ہے؟ آقا بھی تو وہاں ہوں گے نا. اور نبی پاک پل صراط کے کنارے اللہ کی بارگاہ میں رب سلم امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے. اب وہ حضرت بلال مکے نبی پاک کی غلامی اختیار کی، کلمہ پڑھ لیا. اب آپ چونکہ غلام تھے، اس زمانے میں غلام آقا کے قبضے میں ہوا کرتا تھا. ان کا آقا تھا امیہ. اچھا، امیہ بڑا ظالم شخص تھا. وہ حضرت بلال حبشی کو بہت مارتا تھا کہ اللہ کا انکار کر دو، اسلام کا انکار کر دو. حضرت بلال حبشی جو ہے وہ منع کرتے تھے کہ میں رب کا انکار نہیں کر سکتا. وہ بہت مارتا. جو مکے مدینے گئے ہیں انہیں پتا ہے کہ جب گرمی شریف و عروج پر ہوتی ہے تو گرمی کا عالم کیا ہوتا ہے. تو مکے کی گرمی میں تپتے ریگستان میں حضرت بلال کو وہ لٹاتا تھا، سینے پہ پتھر رکھتا تھا ریگستان کے اندر، اور کہتا تھا کہو اللہ ایک نہیں ہے، یا اللہ کا انکار کرو. آپ اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے کے نعرے بلند کرتے. اب پیارے آقا جب ایک دو بار وہاں سے گزرے، دیکھا کہ حضرت بلال پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، آپ کی آنکھیں بھیگ آئیں، آپ کو بڑا افسوس ہوا. بڑی محبت کرتے تھے حضرت بلال سے، مگر وہ ظالم آقا تھا اس کا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھا کہ نبی پاک بلال سے محبت بڑی کرتے ہیں اور یہ بندہ جو ہے قبضے میں ہے امیہ کے اور وہ اس کے آقا ہیں، تو آپ پہنچ گئے اس کے آقا کے پاس، امیہ کے پاس. جا کر کہا اے امیہ، اس حبشی غلام کو مجھے دے دو، کتنے میں دو گے؟ تو اب میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں ہمارے آج کل کے دور سے. مثال کے طور پہ اس زمانے میں مارکیٹ ریٹ 5,000 روپے تھا. اس زمانے کی کرنسی درہم و دینار تھی. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 5,000 ریٹ تھا. اس نے کہا میں 10,000 میں دوں گا. آپ نے کہا مجھے ڈیل منظور ہے، مجھے 10,000 میں دے دو. کہتا نہیں اب 15,000 میں دوں گا. کہا مجھے 15,000 میں منظور ہے. کہا 20,000 میں دوں گا. مثال دے رہا ہوں میں. آپ نے کہا مجھے 20,000 میں منظور ہے. وہ پیسے بڑھاتا گیا. حضرت ابوبکر صدیق اوکے کرتے گئے. آخر کار ایک اماؤنٹ طے ہو گئی. امیہ نے پیسے لیے، حضرت بلال حضرت ابوبکر کے حوالے کیے. پھر امیہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اے ابوبکر، تمہارے تو کاروبار کے بڑے چرچے ہیں، تمہاری عقل کے بڑے چرچے ہیں، میں نے سنا ہے تم بڑی اچھی ڈیل کرتے ہو، بڑے اچھے کاروباری آدمی ہو. یہ حبشی غلام کو اتنا مہنگا خرید لیا، تمہیں کاروبار نہیں آتا، یہ کیسی ڈیل کی ہے؟ ہائے ہائے ہائے. حضرت ابوبکر صدیق نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا نا، آپ فرماتے امیہ تمہیں کیا معلوم بلال کی قیمت کیا ہے.
तुम इससे ज्यादा मांगते, मैं इससे ज्यादा तुम्हें देता। खुशी खुशी हजरत बिलाल को लिया, नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए, कहा हुजूर बिलाल हाजिर है। अल्लाह अकबर। नबी पाक की खुशी दीदनी थी। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत जुमले इरशाद फरमाए। आप फरमाते, ए अबू बकर, बिलाल को आजाद करने में जो रकम खर्च की है उसमें मेरे भी पैसे शामिल कर लो। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आते हैं, कहते हुजूर मेरा जो कुछ है सभी तो आपका है, मैंने अगर माल खर्च भी किया है तो हुजूर वो भी आप ही का है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तो ये है सिद्दीक अकबर, कैसी डील की है, कैसा सौदा किया है। जमाना समझ रहा है महंगी डील है, मगर सिद्दीक अकबर ने नबी पाक के दिल को राजी कर लिया है। हजरत बिलाल हबशी को आजाद करवाने का जो सहरा था, अल्लाह अकबर, वो हजरत सिद्दीक अकबर के पास है। एक और वाकया हुआ, उसमें भी हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला के साथ कुछ मुकालमा किया किसी गैर मुस्लिम ने। जरा सुनिएगा, तफसीर अजीजी में है, कल्दा बिन उसैद, जिसे अबू असद भी कहते हैं, मक्का मुकर्रमा का रहने वाला एक काफिर था। दौरे जहालियत में वो हजरत अबू बकर सिद्दीक का साथी था। जब वो ईमान नहीं लाया था और इस्लाम का ऐलान नहीं हुआ था, तो उस जमाने में हजरत अबू बकर सिद्दीक का साथी भी था। हजरत अबू बकर सिद्दीक इस्लाम कबूल कर लिया। आपने जैसे ही पता चला, आप तो अव्वलीन इस्लाम कबूल करने वालों में से थे। तो एक दिन इस्लाम जब आपने कबूल कर लिया ना, कुछ दिनों बाद वो आपसे मिला और कहता है, ए अबू बकर, तुम तो सौदागरी में माहिर थे, तिजारत में माहिर थे, अपनी अक्लमंदी की वजह से हमेशा नफा कमाते थे। अब तुम्हें क्या हुआ, अपने बाप दादा का दीन छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया, इतना बड़ा नुकसान उठा लिया। लातो उज्जा, ये उनके बुत थे, लातो उज्जा की, यानी अहले मक्का के झूठे खुदा जिनकी वो पूजा करते थे, उनकी शफाअत से तुम ना उम्मीद हो गए। माअल्लाह, कहते वो उनकी जो भी ब्लेसिंग्स वो समझता था उससे तुम ना उम्मीद हो गए। हाय हाय, उस बेवकूफ कल्दा बिन उसैद की बात सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पता क्या कहा, ए कल्दा, जो बंदा हक को कबूल करे और अच्छे काम बजा लाए, क्या वो नुकसान उठाने वालों में से होता है? क्या वो भला नुकसान उठाता है? यानी मैं जिस तरह दुनियावी तिजारत में माहिर हूं ना, इस तरह मैंने आखिरत की तिजारत में भी शानदार सौदा किया है। मैंने उसमें भी अक्लमंदी दिखाई है, मैंने हक बात को कबूल किया है। घाटे में मैं नहीं, घाटे में तुम हो, मैंने तो बड़े नफे वाला सौदा किया है। अब सिद्दीक अकबर उसे समझा रहे हैं। अब जरा सिद्दीक अकबर का मर्तबा समझिएगा। आज आपको शायद पहली बार पता चलेगा कि बच्चे को कुरान पाक की जो सूरत याद है, उस सूरत के नाजिल होने का शान नुज़ूल क्या था। सिद्दीक अकबर उसे बता रहे हैं, घाटा तुमने किया है, मैंने नहीं, सौदा मैंने खरा किया है, नुकसान में तुम हो। अरे ये दो बंदों की बात है। मगर शान सिद्दीक अकबर देखें कि हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला के इस मुबारक जवाब की ताईद में रब ने कुरान की आयत नहीं, कुरान की पूरी सूरत नाजिल फरमा दी। और वो सूरत कौन सी है? कुरान पाक की सूरह अस्र। हाय हाय, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। ज़माने की कसम, बेशक आदमी जरूर खसारे में है, मगर जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए और एक दूसरे को हक की ताकीद की और एक दूसरे को सब्र की वसीयत की। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला के मुबारक जवाब की ताईद में जो कुरान की सूरत नाजिल हो रही है, उसमें हमें क्या सीखने को मिल रहा है? इंसान सारे के सारे नुकसान में है, सारे खसारे में है। सिर्फ नुकसान से बचता वो है जिसमें तीन क्वालिटीज हों, तीन सिफात हों। अब मैंने और आपने चेक करना है, मैं नुकसान वाली साइड पे हूं या इन तीन चीजों की अमल करने वाला हूं और नुकसान से बचने वाला हूं। वो तीन चीजें क्या हैं? नंबर एक, साहिब ईमान हो, मोमिन हो। और जो मोमिन नहीं, वो तो जानवरों से भी बदतर है। उसने तो दुनिया में आने का मकसद ही गवा दिया, फिर वो नुकसान से कैसे बच सकता है? हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि पहले वस्फ
پہلی کوالٹی ہمیں حاصل ہے کہ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا. اب سیکنڈ کیٹیگری کیا فرمائی؟ فرمایا نیک عمل کرتا ہو کہ جو نیکیاں نہیں کرتا، گناہ کماتا ہے، وہ بھی سخت نقصان میں ہے. گناہ تو ایک آگ ہے جو انسان کی زندگی کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے. امام حسن بصری فرماتے ہیں اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو، کیا تو اللہ پاک سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ پاک سے جنگ کی. تو پتہ چلا ایمان والا ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو. اب یہ چیک کرنا ہے مجھے اور آپ کو، ہم نیکیاں کرنے والے ہیں یا گناہ کرنے والے ہیں. تیسرے نمبر پر فرمایا حق بات کی اور صبر کی وصیت کرنے والا ہو، جو خود بھلے نیک بن جائے مگر دوسروں کو نیکی کی دعوت نہ دیتا ہو، دوسروں کو برائی سے منع نہ کرتا ہو، وہ بھی نقصان میں ہے. عین ممکن ہے کہ جب گنہگار عذاب میں گرفتار ہوں تو یہ بھی پکڑ میں آ جائے. تو اب یہ بات سمجھنی ہے کہ ایمان والا نقصان میں نہیں، نیکیاں کرنے والا یہ نقصان سے بچ جائے گا، اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے، دوسروں کو بھی اچھی باتیں بتائے، یہ نقصان سے بچنے والا ہے. ہمیں چیک کرنا ہے کہ یہ تینوں اوصاف ہمارے اندر ہیں کہ نہیں. قرآن کریم کی ایک مختصر سورت ہے، یہ مبارک سورت والعصر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں صرف ایک رکوع ہے، 3 آیتیں ہیں، 14 الفاظ ہیں اور 68 حروف ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ عصر پڑھے اللہ پاک اس کے لیے صبر پر مہر لگا دے گا اور روز قیامت اہل حق کے ساتھ ہوگا. اتنی مختصر سورت اور اتنے فضائل، شاندار لیسن، زندگی گزارنے کا گویا طریقہ بیان کر دیا گیا اس مختصر صورت میں. بظاہر تو بڑی مختصر صورت ہے مگر کاش ہم اس کو سمجھنے والے بنے. امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام شافعی اس مختصر صورت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں اگر لوگ اس ایک صورت میں غور و فکر کریں تو یہی ان کے لیے کافی ہے. ایک سورت ہی قرآن کی کافی ہے زندگی گزارنے کے لیے. آپ ہی کا فرمان ہے اگر اللہ پاک سورہ عصر کے علاوہ اور کوئی دلیل نازل نہ فرماتا تب بھی یہی نصیحت دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہو جاتی. اس قدر ڈیپ ہے، اس قدر لیسن ہے. افسوس یہ کئی بار پڑھی، کئی بار امام صاحب نے پڑھی، ہم نے سنی، مگر کیا اس نے دل پر اثر کیا؟ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے ہم قرآن کو، ترجمہ تفسیر سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ کتنا کمال کا میسج ہے. اللہ اکبر. اچھا اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 الفاظ، 3 آیتیں اور اتنا سبق. آگے چلیے، سورہ عصر کی اہمیت کا اندازہ یہ لگانا ہوگا کہ اسے یاد رکھنا، بار بار دہراتے رہنا چاہیے. طبرانی شریف میں ہے کہ 2 صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب آپس میں ملتے تھے ایک دوسرے کو سورہ عصر سنایا کرتے تھے. والعصر ان الانسان لفی خسر، تاکہ یاد رہے کہ نقصان ہے، یہ انسان خسارے میں چلا جائے گا اگر اچھی باتیں نہیں کرے گا، ایمان پر استقامت حاصل نہیں کرے گا. اللہ کرے کہ ہم بھی جب دوست ملیں آپس میں، کوئی کسی کو قرآن سنائے، کوئی حدیث سنائے، کوئی آخرت کی بات بتائے. ہماری تو گیدرنگ ہی فضول بات سے شروع ہوتی ہے، غلط باتوں سے سٹارٹ ہوتی ہے، غلط باتوں پر ختم ہوتی ہے. ہم 1 گھنٹہ چائے پر بیٹھ جائیں، کبھی پوسٹ مارٹم تو کیا کریں اپنی گیدرنگ کا کہ یار 2 گھنٹے دوستوں میں بیٹھا، کھڑا ہوا، کر کے کیا آیا؟ غیبتیں، حسد، بہتان، مذاق، مسخری، کسی کی دل آزاری. یعنی ہماری 1-2 گھنٹے کی محفل بھی کتنی فضول باتوں پر مشتمل ہوتی ہے. نہ کریں، یہ وقت گزرتا جا رہا ہے. سورہ عصر کی ایک اور خوبصورت بات انشاءاللہ آج اسی سورت کے بارے میں مختلف ڈائمنشن سے، مختلف انداز سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. سبحان اللہ. سورہ عصر میں جہاں آخرت کے بارے میں یاد دلایا ہے نا، لیکن اگر اسی سورت کو عشق کی نظر سے دیکھو تو اس میں بھی نبی پاک کی نعت بیان کی گئی ہے. آپ کہیں گے ایسے کیسے؟ سبحان اللہ. مفسرین قرآن فرماتے ہیں کہ آپ
کہ جو یہ سورہ عصر میں جو نعت کا پہلو ہے نا، وہ نعت کا پہلو یہ ہے، والعصر کیا ہے؟ زمانے کی قسم۔ عصر عربی میں زمانے کو کہتے ہیں۔ مفسرین کرام کا ایک قول یہ بھی ہے کہ زمانے سے مراد اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ مراد ہے، کیونکہ وہ زمانہ سب سے افضل زمانہ تھا۔ ہاں یہ بات طے ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، لیکن جس زمانے میں میرے آقا موجود ہیں، حالانکہ آخرت کی یاد دلائی جا رہی ہے، مگر یہاں بھی رب نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا ہے کہ میرے محبوب کے زمانے کی قسم۔ کون سے زمانے کی بات کی ہے؟ جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اللہ اکبر۔ قرآن جا بجا حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم ارشاد فرماتا ہے، اپنے نبی کا ذکر میرے رب نے قرآن میں جا بجا فرمایا، تو سبحان اللہ۔ اب ذرا ایک بات یاد رکھیے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد جو ملے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد جو ملے ہوئے ہیں، یعنی سب سے افضل زمانہ نبی پاک کا اور صحابہ کا زمانہ ہے، کہ جب اللہ کی بارگاہ میں مجرموں کو پیش کیا جا رہا ہوگا، لوگوں کو بلایا جائے گا کہ آؤ اپنا نامہ اعمال لے کر، اب ہمارا نام پکارا جائے کہ فلاں بن فلاں بھی آ جائے، ہم جھجکیں گے، ہم ڈریں گے، ہمیں پتہ ہے کہ گناہ زیادہ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ نامہ اعمال کھلا تو برباد ہو جائیں گے، شرم بھی آ رہی ہوگی کیونکہ اتنے گناہ ہیں کہ لوگوں کے سامنے پڑھ کر کیسے سنائیں گے، اور جب ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا تو ہمارا بنے گا کیا؟ قرآن میں بتایا گیا کہ جو مجرم ہوں گے نا، وہ پتہ ہے کیا پکاریں گے؟ جب ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا نا انہیں، تو ان کی چیخو پکار کیا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے، یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا، اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ دنیا کی موت ہی میرا کام تمام کر دیتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، کیا کہے گا؟ میرا سب زور جاتا رہا۔ آج کہتے لوگ میرا بڑا کرو فر ہے، میں فلاں علاقے کا چیئرمین، میں ناظم، میں صدر، میں وزیر اعظم، میں صوبائی صدر، میں فلاں کونسلر، میں ایم این اے، میں ایم پی اے، میرے ڈالے، میرے جناب گارڈز، میرا پیسہ، میری کوٹھیاں ہیں۔ اگر نامہ اعمال میں گناہ ہے، اگر اللہ ناراض ہوا، خدا کی قسم نہ مال کام آئے گا، نہ تمہارا یہ کرو فر کام آئے گا۔ وہ پکارے گا، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا سب زور جاتا رہا۔ اس دن کیا کریں گے؟ اس دن کس کو پکاریں گے؟ اپنے نامہ اعمال کو ٹھیک کر لو، اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کروانے کی فکر کیجئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس دن اعمال تولے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے سورہ قارعہ میں، پڑھیے تو صحیح قرآن، قرآن کیا کہتا ہے؟ القارعۃ مالقارعہ وما ادراک مالقارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ پہلے تو قرآن نے قیامت کا منظر بتایا نا، کہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، لوگ بھاگ رہے ہوں گے پتنگوں کی طرح، ہیبت ناک منظر ہوگا، اور اس خوف میں ہوگا کیا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ عیش میں ہوگا، چین میں ہوگا، مزے میں ہوگا۔
لیکن کہتا ہے اما من خفت موازین، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ بھڑکتی ہوئی شعلے مارتی ہوئی آگ میں چلا جائے گا۔ کیا کریں گے ہم؟ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، شراب، جوئے، بدکاریاں، لوگوں کا مال دبانا، چوریاں کرنا، حرام کمانا، جھوٹ بولنا، رشوت کا لین دین کرنا ہے۔ کسی طرح بس مجھے سیٹ مل جائے، کسی طرح میں ترقی کر جاؤں، میں جناب علاقے میں کوئی عہدہ حاصل کر لوں، چاہے کسی کا بیڑا غرق کرنا ہو تو کر دوں، کسی کی عزت اور کپڑے اتارنے تو اتار دوں، کوئی خیال نہیں کر رہا، مگر مرنا ہے۔ اور اگر یہ گناہ نامہ اعمال میں زیادہ ہوئے، نیکیاں کم ہوئی تو مارے جائیں گے۔ اب اس وقت تو کیفیت یہ بن رہی ہے، جو یہ آیتیں سن رہے ہیں، جو قیامت کے منظر کے بارے میں سن رہے ہیں، تو خیال تو یہ آ رہا ہے کہ ہم نے تو کر دیا جو کرنا تھا، ہم تو کر بیٹھے گناہ زیادہ، ہمارے پاس تو نیکیاں ہی نہیں ہیں، نیکیاں ہیں تو خود بتائے کتنی ناقص ہیں، اس میں اخلاص نہیں ہے، بنے گا کیا قیامت کے دن؟ دیکھو کیسا کریم ہے میرا مولا۔ گناہ ہو گئے نا، خطائیں ہو گئی نا، پتہ بھی ہے کہ پھنس جاؤں گا، مگر اس کریم مولا نے ایک دروازہ کھلا رکھا ہے، ایک آسرا باقی رکھا ہے، اور وہ دروازہ ہے توبہ کا دروازہ۔ ہائے ہائے کیسا کریم ہے میرا مالک، ساری زندگی گناہ کرے مگر ایک بار سچی توبہ کر لے، سچے دل سے اسے پکار لے، وہ کریم پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ارے ماں باپ ایک غلطی دیکھ لینا ہے تو ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں، آگ کر دیتے ہیں۔ وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھن، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن، مینو عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرے مالک ویکھے، وہ پھر بھی پردے پاوے۔ ذرا سوچئے، ہم اس مالک کے بندے ہیں مگر پھر بھی ہم اس کی طرف رجوع نہیں کر رہے، ہم پھر بھی اس کی بارگاہ کی طرف رجوع نہیں لا رہے، ہم پھر بھی توبہ نہیں کر رہے۔ ہمیں یہ تو خوف ہے کہ لوگ نہ دیکھ لیں، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو اکیلے میں گناہ کر رہے ہیں وہ رب دیکھ رہا ہے۔ آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اپنے رب کو پکاریے اور یہ نیت کیجئے کہ قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہیں ہونا ہے، قیامت کے دن نامہ اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، میرے بائیں ہاتھ میں نہ دیا جائے۔ یہ ممکن ہے اگر ہم سچی توبہ کر لیں، ہم اچھا ماحول اپنا لیں، ہم اپنی لائف اسٹائل کو تبدیل کریں۔ میرا مولا بڑا کریم ہے، ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں نا، سچے دل سے پکارو تو صحیح نا اسے، ہیں؟ کہتے ہیں نا شاعر، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے مکالے، جی میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، مگر جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے۔ اسی رحمت کو پکارنا ہے آج، بس سچے دل سے اللہ سے آج دوستی کر لو، اور اب اپنا وقت ضائع نہ کرو، اب اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا نہ کیجئے، توبہ کر لیجئے۔ کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا کرتے رہیں گے؟ کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے؟ کب تک حرام کماتے رہیں گے؟ ارے مرنا نہیں۔ شیطان کہتا ہے توبہ کر لوں گا نا، ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں کر لوں گا، مرنے سے پہلے کر لوں گا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، مجھے کوئی ایک بندہ یہاں بیٹھ کے بتا دے کہ جس کے پاس کی گارنٹی ہو کہ آپ صبح تک زندہ رہیں گے، ہے کوئی ایسا؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اجتماع کے ختم ہونے تک بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ بس آج
आज और अभी डिले ना करें, तौबा में ताखीर ना करें। मेरे आका फरमाते हैं हदीस पाक में, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं। हाय हाय, कैसा करीम मौला है, सारे गुनाह डिलीट। आमाल लिखने वाले फरिश्तों के रजिस्टर से भी गुनाह खत्म कर दिए जाते हैं। किरामन कातिबीन जो लिखने वाले फरिश्ते, उन्हें भी भुला दिए जाते हैं। कोई गवाह भी बाकी नहीं बचता है। अगर रब से सच्ची तौबा कर ली जाए तो आज पक्की तौबा करके जाए। आज आए हैं ना इज्तिमा में, मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी, मैं भी, हम सब, बहुत हो गया, बहुत खताएं कर ली, पता नहीं कब दुनिया से चले जाएंगे। आज अपने रब को राजी कर ले। आज अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दो कि मौला हो गए गुनाह माफ कर दे, अल्लाह हो गई गलतियां माफ कर दे। मैंने पहले भी तौबा की, मानता हूं, मगर फिर शैतान खींच कर ले गया मुझे गुनाहों की तरफ, बोला माफ कर दे, मैं कमजोर हूं,